یہ اسلام کا پرچم ہے، اس نے سر بلند ہونا ہے، آج نہیں تو کل۔ اقبال ہمیشہ ہمیشہ پر امید رہا ہے۔ اقبال نے نو امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، نو امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں رہا۔ یہ ایک وقتی طور پہ غلبہ آیا ہے کہ مسلمانوں کو مسجدوں سے باہر نکالا جا رہا ہے، خانقاہوں سے باہر نکالا جا رہا ہے، دینی درسگاہوں سے باہر نکالا جا رہا ہے، مسلمانوں کے ہاتھوں سے قرآن کو چھینا جا رہا ہے، مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کیا جا رہا ہے۔ وقتی طور پہ ایک مسلمانوں پہ بڑا سخت وقت ہے کہ مسلمان ٹکڑوں میں بٹ چکا ہے اور یہ اپنی تاریخ کو نہیں پڑھ رہا، جس وجہ سے آج خود بھی پریشان ہے اور اس کی آنے والی نسلیں بھی پریشان ہوں گی۔ اپنی روشن تاریخ کو بھی پڑھے، اپنے عروج کو بھی پڑھے، اپنے زوال کو بھی پڑھے۔ جب مسلمان اپنے عروج کو پڑھے گا تو قوت ملے گی، جب مسلمان اپنے زوال کو پڑھے گا تو پھر اس دجالی فتنے سے مسلمان خود بھی بچے گا اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی بچائے گا۔ مگر افسوس ہے کہ ہم اپنی تاریخ کے اوراق کو الٹ کے دیکھتے نہیں۔ ہماری بڑی روشن تاریخ تھی، پھر جب ہم وہمی انتشار میں پڑ گئے، جب ہمارا شیرازہ بکھرا تو پھر ہمارا حال کیا ہوا؟ معمولی معمولی باتوں پہ ہمارے بڑے بڑے جرنیلوں کو قتل کر دیا گیا، بڑی بڑی مہمات کو تباہ و برباد میں طارق بن زیاد جا کے حملہ کرتا ہے ہسپانیہ کے اوپر۔ شاہ راڈرک 1,00,000 کی فوج لے کے مقابلے میں آتا ہے۔ شاہ راڈرک کہتا ہے 6,000 یہ پکڑ لیں گے، باندھ لیں گے، مگر اس کو پتا نہیں تھا غلامان محمد سے پالا پڑنے والا، جن کی زندگی کا مقصد ہی شہادت ہے، جن کی زندگی کا مقصد ہی دین کی سرفرازی ہے، وہ ان کی تعداد کو دیکھ رہا تھا، ان کے مقصد کو نہیں دیکھ رہا تھا، ان کے جوش اور جذبے کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ غازی، یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ جن کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ مال و غنیمت کے لیے تھوڑی آئے تھے، یہ شہادت کا جذبہ لے کے آئے تھے۔ شاہ راڈرک کی 1,00,000 کی فوج مقابلے میں آتی ہے اور مسلمان جب جذبہ شہادت لے کے آگے بڑھتے ہیں، ایمانی جوش لے کے آگے بڑھتے ہیں، شاہ راڈرک شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے، فوج کو چھوڑتا ہے اور جا کے سمندر میں ڈوب کے مر جاتا ہے، صرف اس شرم سے کہ ہم 6,000 مسلمانوں کی فوج کے سامنے ہماری 1,00,000 کی فوج کام نہ کر سکی۔ مسلمانوں کے جذبات تھے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا جذبہ تھا۔ کوشش تو یہی ہے نا مسلمانوں کے سینوں سے جذبہ ایمانی کو کھینچا جائے، محبت رسول کو نکال دیا جائے۔ جب محبت رسول نکل جائے گی، جذبہ ایمانی نکل جائے گا اور باہمی اختلاف جب ہو جائیں گے، شرازہ بکھر جائے گا، تو پھر مسلمانوں میں آسانی کے ساتھ پھر ہوا۔ اسی ہسپانیہ کے اوپر ہم نے 850 سال حکومت کی، پھر یہود و نصارہ نے چال چلی، مسلمانوں میں باہمی تفرقہ ڈال دیا، مجھے آپ کے خلاف کر دیا، آپ کو میرے خلاف کر دیا، گھر ٹوٹنے شروع ہو گئے، محلے برباد ہونے شروع ہو گئے، شہر اجڑنے شروع ہو گئے، ملک تباہ و برباد ہو گیا۔ پھر آسانی کے ساتھ غیر آ گئے، غیروں نے آ کے ڈیرے جما لیے۔ 1930 میں اقبال ہسپانیہ گیا تو جب اس نے جا کے ہسپانیہ کو دیکھا نا تو اقبال بڑا رویا۔ وہاں عظیم الشان مسجد تھی، مسجد قرطبہ، اس مسجد قرطبہ کے در و دیوار سے چمٹ کے اقبال رویا، کہنے لگا اے حرم قرطبہ عشق سے تیرا وجود، عشق سراپا دوام جس میں نہیں رفت و بود، تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل، تو بھی جلیل و جمیل وہ بھی جلیل و جمیل، تیری بنا پائیدار تیرے ستون بے شمار۔ ایک لمبی نظم اقبال نے اس مسجد قرطبہ پہ لکھی، روتا رہا، اذانیں پڑھتا رہا۔ مسلمانوں کے یہ زوال کی کہانی ہے، کبھی عروج تھا پھر زوال آیا مسلمانوں پہ، مسجدیں بھی چھین لی گئی، مسجدوں کو گرجے بنا دیا گیا، مسلمانوں کو پکڑ کے قتل کر دیا گیا، مسلمانوں کی کتابیں دریا برد کر دی گئی، 4 جہاز اس وقت، وہ ہسپانیہ میں اسلام کا بڑا کام ہو رہا تھا، بڑی تصنیف ہو رہی تھی، وہاں ساری دریا برد کر دی گئی۔ آج وہ کتب ہوتی مسلمانوں کے پاس، علمی مقام بہت بلند ہو، سب سے پہلے اس نے مسلمانوں کے علمی مواد پہ حملہ کیا۔ ہلاکو خان نے بغداد کو اجاڑا نہیں، اور کیا کیا اس نے؟ کتب خانوں کو آگ لگائی۔ تاریخ بغداد اٹھا کے دیکھے کہ وہاں پہ کون لڑا مسلمانوں کو، مسلمان کو مسلمان ہی نے ڈسا تھا، اور ہلاکو خان کو بغداد میں لے کے آنے والا کون تھا؟ مسلمان ہی تھا۔ پھر مسلمانوں کے سروں کے مینار نہیں بنے، دجلہ رنگین ہو کے نہیں بہا۔ مسلمان کی تاریخ ہے جو زوال پذیر حالات ہیں، وہ ذرا غور کریں، وہ کب کیسے ہوئے؟ جب ہم باہمی انتشار کا شکار ہوئے۔ گھروں میں لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ خاندانوں میں لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ خاندانوں میں غدار پیدا ہو جائیں، تنظیموں میں غدار پیدا ہو جائیں، شہروں میں ملکوں میں غدار پیدا ہو جائیں، اپنے میر جعفر اور میر صادق بن جائے،
تو پھر انتشار پھیل جاتا ہے، پھر بڑے بڑے فاتح سلطان ٹیپو جیسے ہار جاتے ہیں، جس کی لاش سے بھی کافر ڈرتا ہو، وہ مسلمان پیچھے رہ جاتے ہیں جن کے سامنے دریا اور سمندر بھی بے بس ہو جایا کرتے تھے۔ دست تو دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ عظیم تاریخ تھی ہسپانیہ کی، پھر زوال پذیر نہیں ہم ہوئے، کیا کیا نہیں ہمارے ساتھ ہوا، کہاں کہاں فتوحات کے ہم جھنڈے نہیں گاڑ رہے تھے۔ ذرا سی ذاتی رنجش پر سلمان بن عبد الملک بلواتا ہے محمد بن قاسم کو، جو فاتح سندھ تھا، ملتان تک فتوحات کے جھنڈے گاڑ رہا تھا، راجہ دہر جیسی سپر پاور طاقت کو تباہ برباد کر دینے لگا تھا۔ محمد بن قاسم جس نے راجہ دہر کی حکومت کے تختے الٹ دیے، ذاتی رنجش پہ بلایا اور بلا کے اس کو قتل کر دیا۔ جو ماوراؤن نہر کی طرف قطیبہ فتوحات کے جھنڈے گاڑ رہا تھا، اس کو بلایا اور معزول کر دیا، فتوحات رک گئیں۔ موسیٰ بن نصیر 92 ہجری میں اس ہسپانیہ کو فتح کرتا ہے اپنے جرنیل کو بھیج کے، طارق بن زیاد کو۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی ہسپانیہ، اقبال پھر روتا ہے، کہتا ہے ہسپانیہ سنو، اقبال کی نظر میں ہسپانیہ کیا تھا؟ اقبال کہتا ہے وہ دوسرا حرم تھا، ہمارا دوسرا حرم۔ ہسپانیہ تو خون مسلمان کا امی ہے، مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں۔ پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشاں ہیں، خاموش اذانیں ہیں تیری باد سحر میں۔ روشن تھی ستاروں کی طرح ان کی سنانے، خیمے تھے کبھی جن کے تیرے کوہو کمر میں۔ کیوں کسو خاشاک سے دب جائے مسلمان، مانا وہ تب و تاب نہیں اس کے شرر میں۔ غرناطہ بھی دیکھا میری آنکھوں نے لیکن، تسکین مسافر نہ سفر میں نہ حضر میں۔